डियर SLS स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमायत चाहरम की कारवान उर्दू का वो दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपनी कारवान उर्दू की जो किताब है उसे निकाल लें। जी तो बच्चों, सब ने किताब खोल ली। अब इस किताब का सफ़ा नंबर जो 20 है उसे खोलें और यहाँ पर देखें, आज जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मेरा शहर। सबसे पहले हम इसकी पढ़ाई करते हैं। तो चलें बच्चों, शुरू करते हैं। मेरे शहर का नाम सक्खर है। सक्खर सूबा सिंध का एक अहम शहर है। कराची और हैदराबाद के बाद ये सूबे का तीसरा बड़ा शहर है। सक्खर दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर वाक़या है। सक्खर अरबी ज़बान के लफ्ज़ सक्कर से निकला है, जिसका मतलब सख्त या शदीद गर्मी है। जब अरबों ने सिंध फ़तह किया तो उन्होंने शदीद गर्मो सर्द मौसम का सामना किया और उसे सक्कर का नाम दिया और यही लफ्ज़ बिगड़कर सक्खर बन गया। सक्खर को दरिया का तोहफ़ा भी कहा जाता है। सक्खर सूबा सिंध का अहम तिजारती मरकज़ है। यहाँ आटा, सीमेंट, तंबाकू, चमड़े की अशिया और कपड़ा बनाने के बहुत से कारखाने हैं। सक्खर शहर के बिस्किट और अचार भी बहुत मशहूर हैं। सक्खर शहर में बहुत से काबिल दीन मकामात हैं। मीर मासूम शाह का मीनार इनमें सबसे नुमायाँ है। मीर मासूम शाह एक नेक और बुज़ुर्ग और शायर थे। ये मीनार उनके मकबरे के साथ तामीर किया गया और तकरीबन 100 फुट बुलंद है। इस बुलंदी से शहर का नज़ारा एक दिलकश मंजर पेश करता है। सक्खर में बहुत से स्कूल और कॉलेज भी हैं। कई मशहूर और पुररौनक बाज़ार भी हैं। ख़ास तौर पर सराफा बाज़ार और मेहरान मरकज़ में हर वक्त चहल पहल रहती है। सक्खर में कई तारीख़ी मकामात भी हैं। इनमें मस्जिद मोहम्मद बिन कासिम, बंदर रोड मस्जिद, साधु बेला, कलकान देवी का मंदिर, जिये शाह का मज़ार और घंटा घर वगैरह भी शामिल हैं। दरियाए सिंध पर बनाया हुआ सक्खर बैराज और रेलवे पुल भी बहुत अहम है। इसे कैंची वाला पुल भी कहा जाता है। यहाँ से दरिया और शहर का नज़ारा बहुत भला लगता है। लबे मेहरान सक्खर का एक मशहूर बाग है। ये दरियाए सिंध के करीब वाक़या है। यहाँ सरसब्ज़ दरख्त और रंग बिरंगे फूल और हर तरफ दिखाई देते हैं। लोग यहाँ कश्ती की सैर से लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। दरियाए सिंध के किनारे मछेरों की बस्ती है। यहाँ की भी अपनी एक ख़ास सकाफ़त है। ये लोग कश्तियों के ज़रिए दरिया में सफ़र करते हैं और मछली का शिकार करते हैं। सक्खर शहर की मछली भी बहुत मशहूर है। सक्खर फ़िज़ाई राब्ते के ज़रिए भी कराची और मुल्क के दूसरे शहरों से जुड़ा हुआ है। सक्खर में नया हवाई अड्डा भी तामीर किया गया है। सड़क, रेल और कश्ती के ज़रिए बआसानी सक्खर शहर का सफ़र किया जा सकता है। कभी फ़ुर्सत मिले तो मेरे शहर ज़रूर तशरीफ़ लाइए। जी तो बच्चों, आज के हमने जो पढ़ा सबक मेरा शहर, उसमें हमने किस शहर के बारे में पढ़ा? सक्खर शहर के बारे में, जो कि सूबा सिंध का एक अहम शहर है। ठीक है। और सक्खर जो है अरबी ज़बान के लफ्ज़ सक्कर से निकला है। सक्कर का नाम किसने दिया? जब अरब यहाँ आए, सिंध फ़तह किया तो उन्होंने इसे सक्कर का नाम दे दिया, जो बिगड़कर सक्खर बन गया। यहाँ पे कई तिजारती मराकज़ भी हैं, काबिल दीद तारीख़ी मकामात भी हैं। यहाँ पर दरियाए सिंध पर बनाया हुआ सक्खर बैराज भी है और यहाँ पर मछेरों की वो अपनी एक अलग सकाफ़त है, जो दरिया के किनारे आबाद हैं यहाँ पर। और सक्खर शहर का जो राब्ता है कराची और दूसरे मुल्क के शहरों से, वो फ़िज़ाई भी है, सड़क और रेल और कश्ती के ज़रिए भी है। जी तो बच्चों, अब सफ़ा नंबर आप 23 निकालें और यहाँ ये सरगर्मी देखें। खाने में दिए गए अल्फाज की मदद से इबारत को मुकम्मल कीजिए। जी बच्चों, अब इस इबारत को हमने मुकम्मल करना है। देखें, यहाँ पर हमारे पास चंद अल्फाज दिए गए और नीचे पूरी एक इबारत दी गई है। हमने इसको पढ़ना है और देखना है कि जो यहाँ पे मुनासिब लफ्ज़ है वो हमने लगाना है। देखें, ईद उल फितर मुसलमानों का प्यारा डैश है। ठीक है। अब यहाँ पे गौर करें तो क्या है? त्यौहार। तो क्या लिखेंगे? त्यौहार। ये रोज़ादारों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक डैश है। यहाँ से फिर देखें सारे लफ्ज़, तो कौन सा मुनासिब होगा? इनाम। ईद की डैश कई दिन पहले से शुरू कर दी जाती हैं। भाई, ईद की क्या शुरू हो जाती हैं पहले से? ये तो सबको मालूम है बच्चों, ईद की तैयारियां। शाबाश। तो क्या लिखेंगे? ईद की तैयारियां। बाज़ारों में बहुत डैश दिखाई देती है। भाई, बाज़ारों में क्या दिखाई देती है? देखें, उन दिनों चहल पहल, यानी बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। दुकानों की डैश भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। दुकानदार भी अपनी दुकानों को बच्चों सजा लेते हैं। तो यहाँ से देखें हम क्या लिखेंगे? सज धज। दुकानों की सज धज भी देखने से ताल्लुक़ रखती है।
چیزوں کی ڈیش بھی بڑھ جاتی ہیں۔ چیزوں کی کیا بڑھ جاتی ہے بھئی؟ یہاں سے دیکھیں، قیمتیں، چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں مگر خوبصورت ڈیش اور ڈیش چوڑیوں کی دکانوں۔ خوبصورت کیا خریدتے ہیں آپ لوگ؟ یہاں سے دیکھیں، ملبوسات، خوبصورت ملبوسات، اور چوڑیوں کیسی ہوتی ہیں بھائی؟ مختلف رنگوں کی، رنگ برنگی۔ تو ہم کیا لکھیں گے؟ رنگ برنگ چوڑیوں کی دکانوں پر ڈیش کرنے والوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ بھائی دکانوں میں ہم کیا کرنے جاتے ہیں؟ خریداری کرنے جاتے ہیں، تو کیا لکھیں گے؟ یہاں سے دیکھیں، یہ خریداری، خریداری کرنے والوں میں کمی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اس رونق سے ڈیش ہوتے ہیں اور کچھ ڈیش۔ بھئی کچھ کو تو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے اس رونق سے، وہ بڑے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، اور کچھ بہت اپسیٹ سے ہو جاتے ہیں، پریشان سے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سے دیکھیں ہم کیا کریں گے؟ کچھ لوگ بہت لطف اندوز ہوتے ہیں اور کچھ بہت پریشان۔ مگر اس موقع پر ہمیں اپنے غریب بہن بھائیوں کو ڈیش نہیں کرنا چاہیے۔ کیا نہیں کرنا چاہیے بھائی؟ یہاں سے دیکھیں، فراموش، یعنی انہیں بھولنا نہیں چاہیے، انہیں بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہی اصل عید ہے۔ جی تو بچوں یہ سرگرمی ہماری مکمل ہو گئی۔ اب بچوں دیکھیں صفحہ نمبر 24 پر ہے، بے جان چیزوں کو کیسے پہچانیں کہ یہ مذکر ہیں یا مؤنث۔ یہ باتیں پہچاننے میں آپ کی مددگار ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں بچوں یہاں پر ہے، تمام مہینوں اور دنوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مذکر۔ صرف جو ہے وہ جمعرات کا دن جو ہے وہ مؤنث بولا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی زبانیں ہیں، نمازیں ہیں، اور جو کتابوں کے نام ہوتے ہیں وہ کیا بولے جاتے ہیں؟ مؤنث، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو سیارے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں زمین، مشتری اور جو زہرہ ہے، ان کے علاوہ جتنے تمام سیارے ہیں وہ مذکر ہیں، یعنی یہ تینوں جو سیارے ہیں یہ کیا بولے جائیں گے؟ مؤنث، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چاندی کے علاوہ جتنی بھی دھاتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے نام بھی مذکر ہیں، صرف چاندی جو ہے وہ مؤنث میں بولی جاتی ہے۔ اب کچھ اسم جو ہوتے ہیں جن کے آخر میں الف آ جائے، ٹھیک ہے، یا ہے پر وہ ختم ہو رہے ہیں، وہ مذکر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیں مثال ہمارے پاس دی گئی ہے، باجا، بستہ، کرتا، چہرہ، کارخانہ، تالا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ الفاظ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، دعا، تنخواہ، ہوا، فضا، درگاہ۔ دیکھیں اب ضروری نہیں ہے کہ ہر جو آنے والا ہو وہ الف اور ہے پر ختم ہونے والا جو ہے وہ مذکر ہی ہوں، کچھ مؤنث میں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے یہ دیکھیں دیے گئے ہیں کچھ۔ اب وہ الفاظ جن کے آخر میں دان، ستان آئے مذکر بولے جاتے ہیں، دیکھیں جیسے قبرستان، گلستان، ہوادان، پاندان، یہ کیا بولے جائیں گے؟ مذکر، کیونکہ ان کے آخر میں دان اور ستان آ رہا ہے۔ پھر جو بے جان چیزیں جن کا آخر کا حرف تے ہوگا وہ الفاظ مؤنث بولے جائیں گے، جیسے دیکھیں قدرت، عادت، عزت، موت، رات، برسات، شرارت۔ دیکھیں یہ بے جان چیزیں بھی ہیں اور ان کے آخر میں تے بھی آ رہا ہے، تو یہ کیا ہوں گی؟ مؤنث۔ پھر دیکھیں زیادہ تر چھوٹی ہے پر ختم ہونے والے لفظ بھی مؤنث بولے جاتے ہیں، جیسے چھتری، دری، نالی، زردی، تھالی، ٹوپی اور چھڑی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر دیکھیں لیکن، موتی، پانی اور گھی مذکر بولے جاتے ہیں۔ دیکھیں جس طرح ہم نے الف اور ہے کا پڑھا تھا، اسی طرح چھوٹی یہ کا بھی کیا ہے کہ زیادہ تر، یہ نہیں لکھا ہوا کہ تمام، یعنی زیادہ تر جو ہیں وہ الفاظ مؤنث بولے جائیں گے جو یہ پر ختم ہوں گے چھوٹی، لیکن کچھ الفاظ مذکر بھی بولے جائیں گے۔ اب دیکھیں آپ کے پاس آگے ایک اور سرگرمی آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے بچوں آپ کو اب سمجھ آ گیا ہوگا کہ بے جان چیزوں کی پہچان کس طرح سے کر سکتے ہیں آپ کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ اب آگے دیکھیں قمرۂ جماعت سے 5 بے جان مذکر اور 5 بے جان مؤنث تلاش کر کے ہم نے یہاں پر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی بچوں تو اس سرگرمی میں ہم نے اب کیا کرنا ہے کہ قمرۂ جماعت سے 5 جو ہے مذکر الفاظ لینے ہیں اور 5 مؤنث جو کہ بے جان بھی ہوں۔ بے جان یعنی کہ جو حرکت کے لیے ہمارے محتاج ہوں۔ تو مذکر میں دیکھیں بستہ، جب تک آپ خود اسے نہیں ہلائیں گے آگے پیچھے وہ نہیں حرکت کر سکتا۔ بورڈ، چاک، چارٹ، دروازہ، یہ 5 جو ہیں مذکر ہیں بے جان چیزیں۔ اب مؤنث دیکھیں کھڑکی، کتاب، پینسل، ربڑ، کرسی، ٹھیک ہے۔ یہ 5 جو ہیں وہ کیا ہیں؟
مؤنث الفاظ ہیں جو کہ بے جان چیزیں ہیں۔ اب بچوں اگلے صفحے پر ایک اور سرگرمی ہے، اسے دیکھیں۔ دیے گئے الفاظ کو مذکر اور مؤنث کے لحاظ سے شناخت کر کے علیحدہ علیحدہ خانوں میں لکھیے۔ یہاں پر دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارے پاس کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور نیچے ہمارے پاس کالم ہیں مذکر مؤنث، یعنی یہاں پہ اوپر جو الفاظ ہیں ہم نے ان کی پہچان کرنی ہے اور پھر ان کو نیچے مذکر تو ہیں تو مذکر کے کالم میں لکھیں گے، مؤنث ہیں تو مؤنث کے کالم میں۔ صوبہ مذکر ہے تو ہم مذکر کے کالم میں لکھیں گے۔ کنارہ دیکھیں ہے، اچار، بسکٹ، اور پھر دیکھیں آگے آ رہا ہے الماری، تو الماری کیا ہے؟ مؤنث کے لکھیں گے۔ بستی مؤنث، تجارت دیکھیں تے تو کیا ہوگا؟ مؤنث۔ اسی طرح سے آگے دریا دیکھیں تو الف ہے اور زیادہ تر کیا ہیں وہ مذکر میں آتے ہیں، تو دریا دیکھیں مذکر آئے گا۔ دریا کے بعد دیکھیں تو نظارہ دیکھیں ہے آ رہا ہے تو کیا ہے یہ لفظ؟ مذکر۔ آگے دیکھیں دکان، نون آ گیا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا یہ لفظ؟ مؤنث۔ پھر ہے پل، پل کیا ہوگا ہمارے پاس؟ مذکر، یہ دیکھیں یہاں آ جائے گا۔ پھر ہے باغ، باغ کا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ مذکر ہے، یہ بھی یہاں آ جائے گا۔ کشتی چھوٹی یہ آ گیا دیکھیں تو کیا ہوگا؟ مؤنث، ہم یہاں لکھ دیں گے مؤنث میں، ٹھیک ہے۔ پھر آ کے دیکھیں سڑک، سڑک کیا ہے بھائی؟ مؤنث۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا بھائی یہ سڑک کدھر جا رہی ہے، تو دیکھیں رہی، مؤنث کے لیے استعمال ہوا تو یہاں پر یہ مؤنث ہوگا۔ اب اگلا لفظ دیکھیں جو ہے مسجد، تو مسجد بھی بچوں آپ کو پتہ ہے ہمارا روزمرہ کا بولنے میں یہ آتا ہے یہ لفظ، تو یہ کیا ہے؟ مؤنث۔ آگے دیکھیں فرصت، پھر سے دیکھیں آخر میں تے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا یہ لفظ ہے بچوں؟ کیا ہے یہ لفظ؟ مؤنث، جی۔ آگے دیکھیں پھر سے اسکول، تو اسکول کون سا لفظ ہوگا؟ اکثر بچوں آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کا اسکول کہاں ہے، یا آپ کا اسکول جو ہے وہ کتنے بجے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کا اس جملے میں استعمال ہوا، اور کا جو لفظ ہوتا ہے ہم کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ مذکر کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کچھ لفظ سمجھ نہ آئے مذکر ہے یا مؤنث، تو اس کا آسان طریقہ آپ اس لفظ کو جملے میں استعمال کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ جملے میں اس کے لیے مؤنث کے لیے کی آئے گا اور مذکر کے لیے کا، تو اسکول کیا ہوگا؟ مذکر۔ آگے دیکھیں بلندی، چھوٹی یہ، ٹھیک ہے، تو بلندی کیا ہوگا؟ مؤنث، ہم یہاں لکھ دیں گے۔ ریل گاڑی چھوٹی یہ آ گیا دیکھیں، پھر سے ہم کہاں لکھ دیں گے؟ مؤنث۔ اور شہر، شہر دیکھیں ہم نے شروع میں ہی پڑھا میرا شہر، الف آ گیا دیکھیں تو کیا ہوگا؟ مذکر، تو مذکر میں لکھ دیں گے۔ جی بچوں تو ہماری یہ سرگرمی بھی بہت آسانی سے جو ہے وہ حل ہو گئی ہے۔ جی بچوں تو کتاب کا جو کام تھا آج کے لیکچر کا وہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد جو آپ کا کام ہے وہ اپنی کاپیوں کے اوپر ہے بچوں۔ یہ دیکھیں نئے الفاظ و محاورات کے معنی صفحہ نمبر 22 پر ہیں۔ یہ سارے جو ہیں یہ آپ نے اپنی کاپی پر نہایت خوش خط کر کے لکھنے ہیں، اور سب سے پہلے اپنے صفحے کو جو ہے وہ آپ نے بالکل اس طرح سے ریڈی کر لینا ہے جیسے آپ ریگولر کلاس بھی کرتے ہیں بچوں۔ اوپر آپ نے تاریخ لکھنی ہے، تاریخ ہے آج آپ کی 2 جون، ٹھیک ہے، اور دن منگل کا ہے۔ اس طرح سے آپ نے سبق کا نام لکھ کے اور پھر الفاظ و محاورات اور لائن لگا کے معنی اور پھر یہ لکھ لینے ہیں۔ جی بچوں ہمارا آج کا جو ہے سبق ختم ہوا، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔